جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر عارف الوی صاحب کو ایک سمری بھجوائی ہے اور اس میں تجویز کیا ہے کہ نسرین جلیل صاحبہ، جو ہم جانتے ہیں کہ جن کا تعلق MQM سے ہے، ان کو سندھ کا گورنر بنایا جائے۔ MQM کی تاریخ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، اور خاص طور پہ الطاف حسین کے بارے میں کہ کس طرح کراچی میں دہشت گردی کا بادار گرم کر رکھا تھا۔ اور پھر الطاف حسین کے بارے میں تو کوئی چیز بھی سیکرٹ نہیں ہے۔ 90s کی دہائی میں شروع میں انہوں نے بھارت کا بھی ایک دورہ کیا تھا، اور اس میں پاکستان کے خلاف مخالف جو باتیں کی تھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں جو باتیں کہی تھیں، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی کہا تھا کہ پاکستان کا بننا تاریخ کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ تو چلیے، وہ تو چلے گئے باہر۔ MQM جس طرح بنی وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، کس لیے بنائی گئی اس کے بارے میں بھی تاریخ کا علم ہے، اور پھر کس طرح MQM بھارت کے ہاتھوں میں بھی کھیلتی رہی الطاف حسین کے ہوتے ہوئے، وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جو یہاں پہ پاکستان میں MQM کی قیادت ہے، انہوں نے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا MQM لنڈن سے، اور انہوں نے کہا کہ اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی لوگوں کے خدشات تو موجود ہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، تعلق تو ان کا بھی ہے، اور حد تک شاید MQM جو پاکستان ہے ان کو MQM لنڈن کی سپورٹ چاہیے رہتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سیاسی اعتبار سے ریلیونٹ رکھ سکیں۔ اب جو معاملہ یہاں پہ ہے کہ آیا ان کو گورنر بنایا جائے کہ نہ بنایا جائے سندھ کا، اس بارے میں یہ بات میں کہتا چلوں کہ نسرین جلیل صاحبہ نے کچھ ماضی میں خطوط لکھے 2014 میں بھی اور 2015 میں بھی، جو پاکستان میں غیر ملکی سفارت خانے ہیں اسلام آباد میں، ان کو جب MQM پہ کچھ آپریشنز ہو رہے تھے کراچی میں رینجرز کی جانب سے، تو انہوں نے خطوط لکھے اور کہا کہ جی یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور آپ ہماری مدد کے لیے آئیے۔ کسی بھی سفارت خانے کو آپ اپنے انٹرنل معاملات میں اگر سیاسی جماعتیں اس طرح انوالو کریں گی تو اس کو کوئی بھی اپروو نہیں کر سکتا، یہ آبجیکشنیبل بات ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت کے ہائی کمشنر کو بھی خط لکھے، اور اس کی کاپیز جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی انڈورس کی۔ تو اتنی دیکھیے ایک لحاظ سے ٹیمیرٹی دیکھیے، آڈیسٹی دیکھیے کہ کس حوالے سے انہوں نے خطوط لکھے اور پھر اس کی تشہیر بھی کی۔ اب بھارت سے آپ لوگ پاکستان کے اندرونی میں مدد طلب کر رہے ہیں، تو یہ تو کسی طور بھی نہ فرگیو کیا جا سکتا ہے اور نہ فرگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہی خاتون جو ہیں، ان سے میرا کوئی ذاتی عناد نہیں ہے، لیکن یہی خاتون اب کس زبان سے یا کس حوالے سے سندھ کی گورنر بنے گی؟ تو میرا تو پہلے تو وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب اگر انہوں نے یہ کر ہی لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر الوی صاحب کو یہ سمری واپس بھجوا دینی چاہیے، اور جو یہ خطوط انہوں نے لکھے تھے نسرین جلیل صاحبہ نے، اس کی کاپی ساتھ لگا دیں کہ پہلے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس تو آپ کروا دیجئے، اور سیکیورٹی کلیئرنس اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو گورنر لگا دیجئے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نسرین جلیل صاحبہ کو اپنے ان خطوط پہ پبلکلی اپولوجائز بھی کرنا چاہیے اور معافی مانگنی بھی چاہیے کہ ان سے جو ہوا ہے انہوں نے کام کیا اور اس پہ وہ نادم ہیں۔ کچھ ندامت کا اظہار تو کریں، چلیں اپولوجائز بھی نہ کریں، کچھ ندامت کا اظہار تو کریں کہ ان کے سے یہ ماضی میں غلطی ہوئی ہے، تو اس کو عوام درگزر کر دیں اس سے پہلے کہ وہ گورنر ہاؤس موو ہوں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی لوگ ایک بیانیہ دے رہے ہیں کہ کل تک یہی MQM ہر کوalition کا حصہ رہی ہے، چاہے مشرف ہوں، چاہے PMLN ہوں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، یا اب PTI کی حکومت ہو، تو یہ اسی کا حصہ بھی رہے ہیں۔ اور 10 اپریل سے پہلے MQM کے دفاتر میں لوگ PTI کے لوگ جاتے رہے، ان کے قائدین جاتے رہے، ان کی منت سماجت کرتے رہے کہ آپ کوalition گورنمنٹ کو چھوڑ کے مت جائیے۔
تو یہ دو باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نسرین جلیل کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کی حکومت این کیو ایم کے لوگ تو کابینہ کا حصہ بھی تھے، تو وہ کیوں تھے؟ بات ایک لحاظ سے لاجیکل ہے اور اس کو آپ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے، لیکن نسرین جلیل صاحبہ کو ڈس ایسوسیٹ تو کرنا پڑے گا اپنے ان خطوط سے. ٹھیک ہے، باقی لوگوں نے ڈس ایسوسیٹ کیا، لیکن ان خطوط جو لکھے گئے ہم کس طرح یہ مان لیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایک لحاظ سے بے چینی تو عوام میں پائی جاتی ہے. این کیو ایم کے حوالے سے بھی عوام میں اپریہنشنس تو موجود ہیں، وہ بھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ این کیو ایم نے بڑی کوشش کی، لیکن این کیو ایم کے بارے میں تحفظات تو ہیں. اور اس لیے یہ جو خطوط اب سامنے آئے ہیں نسرین جلیل صاحبہ کے، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے اس حکومت کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. جن حالات میں ہم موجود ہیں اس میں تو ہمیں ہر قدم بڑے پھونک کے لینا چاہیے، اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت جو بھارت میں حکومت ہے وہ تو اس بات کی تیاری کر رہی ہے کہ پاکستان جو انسٹیبلٹی ہے یا ایک پولیٹیکل ہمارے ہاں ٹرموائل ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے، اور کسی طور کوئی ایسی فالس فلیگ آپریشن کرے جس میں اگین جو 2024 میں وہاں انتخابات ہو رہے ہیں اس میں بی جے پی کو پورا فائدہ اٹھائے. تو تیاریاں وہاں تو مکمل ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہم لوگ اپنے اندرونی معاملات میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کہ بھارت کی مداخلت کو مزید تقویت پہنچاتی ہے پاکستان میں. اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کی اگر اس قسم کے لوگ جو ہیں ہم ان کو انکریج کریں. ٹھیک ہے، ان کی پولیٹیکل سپورٹ کراچی میں ہے، لیکن اس کو سیاسی اعتبار سے لڑا جائے، یہ نہیں کہ اس قسم کے جو ہیں اقدامات لیے جائیں جس سے عوام میں ایک بے چینی اور ایمبیولنس پھیلے. تو میں تو یہی گزارش کروں گا صدر صاحب سے کہ آپ پلیز اس سمری کو واپس بھجوائیے، ساتھ یہ خط اٹیچ کیجئے اپنے جواب کے ساتھ، اور وزیر اعظم کو کہیے کہ کائنڈلی آپ نے پوچھیے ان سے کہ آپ نے سیکیورٹی کلیئرنس لی ہے کہ نہیں لی. اگر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ان کو کلیئر کر دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے، پھر تو ہم بھول جائیں گے کہ یہ خطوط بھی کبھی انہوں نے لکھے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے نسرین جلیل صاحبہ کو، اور اس سے پہلے کہ وہ گورنر بنیں یا گورنر کا حلف اٹھائیں، پہلا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ وہ ان خطوط کو وڈرا کریں، لوگوں سے کہیں کہ وہ نادم ہیں ان خطوط کو لکھنے میں، اور پھر جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ آگے اس طرح چلیں. لیکن ایک بہت بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے اور اس کوalition گورنمنٹ سے. اللہ اپنا کرم کرے پاکستان پہ. جو اس وقت حالات چل رہے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. دیکھتے رہیے کلائنٹس کو. اللہ حافظ.